وقال تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ سورہ نساء آیت نمبر 75 کی تلاوت کی گئی ہے۔ دین اسلام، دین ایمان، اللہ نے انسانوں کی رہنمائی، رشد و ہدایت کے لیے اتم اکمل اشمل ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں پسندیدہ جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے۔ اس دین کو انتہائی نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دیے گئے، اور جب آخری مرحلہ آ جائے جہاں اسلام اپنی طاقت قوت کو منوانے کے بعد افرادی لحاظ سے بھی جب یہ طاقتور ہو اور اقتصادی لحاظ سے بھی، حربی لحاظ سے بھی، جس کی تیاری کو اللہ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جہاد کے لیے خوب تیاری کر لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرِّمَايَةُ، خبردار، طاقت قوت یہ رمی ہے، پھینکنا ہے۔ اس زمانے میں تیر پھینکا کرتے تھے، آج کے زمانے میں جو داغ دیے جاتے وہ میزائل ہیں۔ تیاری کرنے کے لیے بولا، مکمل تیاری ہونے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی اذن للذین یقاتلون فی سبیل اللہ بانہم ظلموا۔ مکے میں بھی یہ مظلوم تھے، نہتے تھے، طاقت میں نہیں تھے، اب ان کے پاس اللہ نے سیادت بھی دی، حکومت بھی دی، طاقت بھی دی، اور اس طاقت کو استعمال کرنے کے لیے سب سے بڑی جو طاقت ہے وہ ایمانی طاقت ہے۔ رب کے رضا کے لیے، حصول جنت کے لیے جب مسلمان مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو ان سے دنیا کی کوئی طاقت جو ہے مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ یہ طاقت آج بھی مسلمانوں کے پاس موجود ہے۔ باقی ساری طاقتیں دنیا والوں کے پاس موجود ہیں، حربی طاقتیں، اقتصادی طاقتیں، افرادی طاقتیں، لیکن جو سب سے سپر پاور طاقت ہے وہ ایمانی ہے، اس سے وہ لوگ محروم ہیں، مسلمان مالا مال ہے۔ برطانیہ، جن کی حکومت پر سورج غروب نہیں ہوا کرتی تھی، ان کا پالا مجاہدین سے پڑا، مسلمانوں سے پڑا، اور آج ایک ٹکڑے میں بند ہو چکے ہیں، اور عنقریب امریکہ بھی اسی طرح ایک خطے کے اندر بند ہونے کو ہے انشاءاللہ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب آ جاؤ گے، لیکن شرط یہ ہے ان کنتم مومنین، تم مومن ہو۔ لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔
اہل ایمان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ ان کے پاس طاقت آنے کے بعد مظلوموں کی داد رسی، مدد کرنا، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، خواہ مدنی زندگی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہو یا آج ہو، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں جہاد نہیں کرتے ہو، اللہ کے راستے میں لڑتے نہیں ہو۔ حالانکہ حال یہ ہے والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، کمزور لوگ، خواتین، بچے، سب یہ آہ و بکا ہے، التجا ہے، ربنا اخرجنا من هذه القرية، اے اللہ ہمیں اس ظالم لوگوں کی بستی سے اللہ ہمیں نجات دیں، اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، جہاں نہ بوڑھوں کے لیے امن ہے، نہ خواتین کے لیے، نہ بچوں کے لیے۔ آج بھی یہ التجا ہے مظلوم مسلمان، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، یا اللہ تو ہمارے لیے کوئی ہمدرد، دوست، یار، مددگار، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، ہمارے لیے مددگار نصیب فرما۔ اللہ آج کی یہ دعائیں مسلمانوں کی قبول فرما، پھر سے مسلمانوں کو، مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے عالم جہاد دوبارہ بلند کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب تعالیٰ نے ہمیں ہمیشہ تیار رہنے کو بولا ہے۔ مدینہ منورہ وجود میں آنے کے بعد یہودی بھی دشمن، نجران کے علاقے میں بسنے والے عیسائی بھی دشمن، روم اور فارس والے بھی دشمن، ہر طرف سے گھیرے ہوئے تھے۔ آج جو کیفیت پاکستان کے لیے وہی کیفیت جو اس سے زیادہ خطرناک ہے، ہر طرف سے گھیرے ہوئے تھے مدینہ بھی۔ ایسے حالات میں اللہ نے آرڈر جاری کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، یہ تیاری ایمان والوں کے لیے، کافروں کے لیے نہیں۔ کافروں کے ساتھ جڑ کر جو قتال کرتا ہے، جنگ کرتا ہے، تو ان کی حمایت میں وہ کوئی جہاد دعا اجر ثواب ہے، بلکہ الٹا گناہ گار ہے جو کافروں سے مل کر کافروں کے خاطر لڑتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، ایمان والو بچاؤ کے سامان تیار کر لو۔ اس زمانے میں زیرہ پہن لیا کرتے تھے اور ترس تیر کو بچانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ آج ایٹمی تابکاریوں کو منجمد کرنے کے لیے گیس کا ایجاد ہے، الحمدللہ یہ پاکستان کے پاس موجود ہے۔ یہ دفاعی سامان، خذوا حذرکم، وہ حملہ کرے اس حملے کو خراب کر دو، تباہ کر دو، فضاؤں میں خراب کر دو، اور ساتھ گھروں میں بیٹھے نہیں رہو، فانفروا ثبات، بڑے مضبوطی کے ساتھ جم کے نکلو، اکیلے بھی نکلو، اجتماعی صورت میں نکلو۔ اور اس اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے لیے رب نے فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان لوگوں سے جنگ کرو، الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یہ دنیا کے بیکاری ہیں، دنیا کو خرید لیا ہے، آخرت کو بیچ ڈالے ہیں، وہ دنیا میں کس نے رہنا ہے؟ ان دنیا داروں کو ختم کر دو۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب جو ان کافروں سے لڑتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، فَيُقْتَلْ، یا اس کو شہید کر دیا جائے گا،
او یغلب، یا غلبہ حاصل کر کے غازی بن کے واپس آئیں گے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم ان کو اجر عظیم سے نواز دیں گے۔ ہر حال میں اسلامی افواج کے لیے یہ بشارت ہے، اگر ملک اور ملت کی دفاع کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں تو حیات جاودانی انہیں نصیب ہو جاتی ہے، اگر کامیابیوں کے ساتھ واپس آ جائیں تو پھر ان کے لیے دنیا کی بھی عزت ہے، آخرت کی بھی عزت ہے۔ اگر دنیا کی مال و دولت، مال غنیمت میسر نہیں ہوتی ہیں تو امام مسلم نے باب باندھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو غنیمت سے، دنیا کی منفعت سے محروم ہو جائے تو سارا اجر ثواب جنت میں اس کو اللہ عنایت فرما دے گا۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، نکلو، قتال کرو، ہلکے ہو کر، بوجھل ہو کر، مال خرچ کرو، جن کے پاس دولت ہے میدان کارزار میں وہ نہیں نکل سکتے ہیں، کمزور ہیں، عاجز ہے، بیمار ہے، بوڑھے ہیں، اپنا مال خرچ کرو۔ وَأَنفُسِكُمْ، جو جوان ہے میدان کارزار میں ملک ملت کی دفاع کرتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کرو، اللہ کے راستے میں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے۔ اور کوئی دنیا میں رہتا ہے، جنگ نہیں کرتا ہے اور دنیا کی ترقی کی فکر میں رہتا ہے، دنیا میں عیش عشرت کو چاہتا ہے، اس سے دوستی، اس سے دوستی، اس سے تجارت، اس سے تجارت، ہماری دنیا ترقی ہو جائے۔ یہ سارے ترقیاں، دنیا کی آبادیاں، دنیا کی یہ عیش و عشرتیں، قل متاع الدنیا قلیل، قیامت کی جو نعمت ہے اس کے مقابلے میں صفر ہے، صفر ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، ایمان والوں کے لیے جو آخرت کی نیکیاں ہیں، اجر ثواب ہے، وہ سب سے بہتر ہے۔ آثروا علی ما یبقى علی ما یفنا، تم نے بڑی ترقیاں کی، دیکھا آپ نے چھوٹا سا ایک بم گرایا بیروت پر، کئی میل تباہ ہو گئے، مہینوں سالوں محنت کیے ہوئے عمارتیں، در و دیواریں تباہ ہو گئی۔ یہ انتہائی چھوٹا سا بم دھماکہ بتاتے ہیں، اور یہ ساری دنیا نے تباہ ہونا ہے۔ اذا مات ابن آدم جب مر جائیں، قامت قیامت، اس کی قیامت تو یہاں آ گئی بھائی۔ تو میرے بھائیوں، اینما تکونوا یدرککم الموت، تمہاری یہ بادشاہت، تمہاری وزارت، تمہاری حکومت قائم نہیں رہے گی، تمہاری یہ صحت اور زندگی ختم ہونے کو ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، موت نے گھیرنا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، کتنے ہی مضبوط قلعوں میں تم چھپ جاؤ، موت کو تو آ کے رہنا ہے۔ اللہ موت آئے تو اسلام ایمان کی حالت میں آ جائے۔ دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد عبادات کے اندر اللہ رسول پر یقین رکھنے کے بعد سب سے پسندیدہ عمل، سب سے اجر ثواب والے عمل وہ جہاد ہے، وہ قتال فی سبیل اللہ ہے۔ یہ پاکستان جو ہمیں حاصل ہوا ہے اتنی آسانیوں سے نہیں ملی۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے تاریخ پڑھے ہوں گے، انگریز کو بھگانے میں مسلم ہندو سب مل کر ان سے جنگ لڑی ہے۔ پھر پاکستان کو بنانے کے لیے لاشوں کے پل پر
پر سوار ہو کے پاکستان کو وجود میں لایا گیا ہے. اور یہ وہ مقدس عبادت ہے جو مسلمانوں کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، جہاد اور قتال. رأس الامر الاسلام، معاملات کا جو بنیادی سر ہے وہ اسلام ہے. اسلام میں داخل ہونے کے بعد وہ عمودہ الصلاۃ، اسلام پر قائم رہنے کے لیے نماز ضروری ہے. پھر نماز کے ذریعے اسلام کے ڈھانچے کو قائم رکھو. وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بلندیوں تک پہنچانے کے لیے ترقی کا جو راہ ہے وہ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ. صحابی نے پوچھا اَيُّ الْعَمَلِ افضل، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہمارے لیے قیامت کے دن اجر ثواب کے لحاظ سے کون سا عمل ہے؟ قال الایمان باللہ، سب سے افضل ترین کام مومن ہونا ہے، کلمہ پڑھ لینا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہونا. پھر کہنے لگے چلو دائرہ اسلام میں تو داخل ہو گئے، ثم ماذا، اسلام میں داخل ہونے کے بعد کون سا عمل ہے جو سب سے زیادہ افضل ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ افضل ترین عمل ہے، جس میں سب سے زیادہ اپنی قیمتی جان مال قربان کرتا ہے. اس سے بڑھ کر سخاوت فیاضی دنیا میں نہیں. مسلم شریف کی روایت ہے، ایک آدمی آ کے اللہ کے نبی سے پوچھتا ہے، گزارش کرتا دلنی علی عمل یعدل الجہاد فی سبیل اللہ، مجھے کوئی ایسا نسخہ عمل بتائی ہے اس کے کرنے سے جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہو جائے، مجاہدین کے درجے پر پہنچ جائیں. دفاعی سسٹم کو سنبھالنے والے، جو رات دن ڈیوٹی لگانے والے افواج ہے، سپاہی ہے، جو بیوی بچوں کو چھوڑ کر اپنی راحتوں کو قربان کر کے راتوں کو ڈیوٹی پر بیٹھتے ہیں، ایسے مجاہد کے درجے پر پہنچنے کے لیے مجھے کوئی ثواب بتا دیں، نیکی بتا دیں. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تستطيعه ولا تطيق، جہاد جیسے عمل کی نیکی تم نہ کر سکتے ہو نہ تمہارے پاس طاقت ہے. کہنے لگے اخبرنی یا رسول اللہ، بتا تو صحیح وہ کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا هل تستطيع اذا خرج المجاہد، یہ سپاہی یہ مجاہد جب گھر سے نکلتا ہے کیا تمہارے پاس طاقت ہے اس دن سے لے کر واپس آنے تک ان تصوم ولا تفطر، روزانہ روزہ رکھے، درمیان میں کوئی دن بغیر روزے سے نہ رہیں، وتقوم ولا تفطر، پوری رات قیام اللیل کریں، نماز پڑھتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، رات کو قیام اللیل اور دن میں روزہ رکھیں، کیا یہ ممکن ہے؟ قال من یستطیع ذلک، یہ طاقت کس کے پاس ہے؟ یہ تو ممکن نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فذلک الذی یعدل الجہاد فی سبیل اللہ، یہ مجاہد یہ سپاہی جو مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو اسلام کی بقا کے لیے اسلام کی سربلندی کے لیے گھر سے نکلتا ہے، وہ گویا کہ رات بھر قیام اللیل کر رہا ہے، دن بھر روزے سے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، فوالذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری محمد کی جان ہے، لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، میری چاہت ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. تو میرے بھائیوں،
یہ انبیاء کی تمنا ہے، اولیاء کی تمنا ہے، صحابہ نے اپنی رات دن اس میں صرف کیا ہے، اور اس نیکی پر فائز ہونے والوں کے لیے بشارت سنا دیا۔ ان فی الجنہ لمئۃ درجہ، جنت میں 100 درجے مرتبے، بین الدرجۃ الی الدرجہ کما بین السماء والارض، ایک درجہ ایک سیڑھی زمین سے آسمان کے برابر ہے، یہ 100 درجے جنت میں ہیں۔ یہ سدرۃ المنتہا کے بعد شروع ہوتا ہے، ایک ایک درجہ جو ہے دنیا سے لے کر آسمان تک ہیں۔ اعدہ اللہ للمجاہدین فی سبیلہ، جو 100 نمبر کے سب سے اونچا جو درجہ ہے نا، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہدین کے لیے رکھا ہے۔ یہ عمل کبھی ڈیوٹی دے کے دیکھو، رات قیام کر کے دیکھو، بارڈر پہ جا کے حالات دیکھے جہاں پر ہر طرف سے میزائلوں کی بچھاڑ ہو رہا ہو، آپ کی نیند کہاں سے آئے گی؟ ایک رات کی ڈیوٹی، ایک رات کی ڈیوٹی مجاہد کے فرمایا لغدوۃ فی سبیل اللہ، ایک شام کا ٹائم یا صبح کا ٹائم ڈیوٹی دینا، اور روحہ، ایک ٹائم اللہ کے راستے میں نکل کر ڈیوٹی دینا، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جتنے زبرجد یاقوت، سونے، چاندی، دولت، سرمایہ ہے، وہ سارے صرف کر دو، ایک طرف رکھو، اس کی ایک ٹائم کی جو ڈیوٹی ہے مسلمانوں کی حفاظت، اسلام کی سربلندی کے لیے جو اس نے ڈیوٹی دی ہے، وہ اس سے افضل ہے۔ یہ دنیا لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعودہ، اس کی تو کوئی قدر قیمت ہی نہیں۔ کافروں کو ایک بوند پانی بھی نہ دیتا، اس کے مقام مرتبت ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پھر سے مجاہدین اسلام کو، افواج اسلامی کو متفق اور متحد ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جو مقام مرتبہ اللہ نے اہل اسلام کو دیا ہے، اور اس میں سے بھی سب سے زیادہ دنیا میں جس ٹیم نے جہاد کی، وہ صحابہ کرام کے مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتی۔ آپ کے ہندوستان کی سرزمین میں جہاد اور قتال میں سب سے نمبر 1 جن لوگوں نے حصہ لی ہے انگریز کو بھگانے میں، وہ اہل الحدیث ہے۔ انگریز غیر مسلم تارا چند ایک مصنف ہیں، اس کی کتاب تحریک آزادی ہند میں لکھا ہے، اس نے 5 لاکھ علماء اہل حدیث انگریز نے شہید کر دیا۔ یہ غیر مسلم کی گواہی۔ صرف بنگال میں 2 لاکھ علماء کو شہید کر دیے گئے، جہاں بہت سارے مسلمانوں کو کالا پانی پہنچا دیے گئے، وہاں اہل حدیثوں کو بھی پھانسی دیے گئے، قتل کیے، جیل خانوں میں پہنچا دی گئے، شہر بدر کر دی گئی، نظر بندی کی گئی۔ قربانیوں کی داستان ہے ہمارے ہاں۔ عین عید کے دن ان انگریزوں نے مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلا دیے گئے، اہل حدیثوں کی لائبریریوں کو جلا دیے گئے، ان کی تصانیف کو جلا دی گئی، اور یہ مختلف قوم اور قبائل کے ساتھ کیا گیا۔ آپ کے سندھ کے اندر ایک قبیلے والے ہیں، ان کے باب جد امجد نے جہاد کرنے کی عوض میں ان کے بچوں کو انگریز نے برطانیہ لے جا کر ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کی عقل کو بگاڑ کر ملحد بے حیا بنا کے ادھر بھیج دیا، اور ان کو حکمرانوں کے منصب پر پہنچا دیے گئے۔ انگریز تو یہاں سے چلے گئے، لیکن انگریزوں کے نمائندے ابھی تک گاہے بگاہے ہمارے اوپر مسلط ہوتے جا رہے ہیں۔ ان قربانیوں کی جو داستان ہے، جواہر لال یہ پنڈت نے اعتراف کیا کہ ہندوستان کے تمام لوگوں کے آزادی کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، ان تمام قربانیوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، دوسرے پلڑے میں اہل حدیث صادق پور کی قربانیوں کو پلڑے میں رکھا جائے تو صادق پوریوں کی قربانی بھاری ہوں گے۔ ہماری داستانیں کافروں سے لڑنے کا ہے،
مسلمانوں سے لڑنے کا نہیں. اس روس کی جنگ میں صف اول میں ہمارے نوجوان تھے اور ان کو پھر نشانے پر لایا گیا، نوجوانوں کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی. پھر بھی ہمارے ملک میں الحمدللہ بغاوت کی جو کیفیت بعض گروہوں تنظیموں کے طرف سے اٹھی ہے، الحمدللہ ہمارے تحریکوں میں ایسی بغاوت کی کوئی شائبہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے، الجہاد ماض الی یوم القیامہ مع کل فاجر و فاسق. وہ بے شک آدمی فاسق ہو، شرابی ہو، بے دین ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ جہاد کرتا ہے، اس کے ساتھ جہاد کرنا فرض ہے، اس کا عمل اس کے ساتھ ہے. لیکن عقیدہ اسلام کے لیے اگر وہ لڑتا ہے تو پھر مسلمان ہمارا یہ عقیدہ اس کے ساتھ دینا ہے. اور پھر آج مسلمانوں کو فقہ کے بنیادوں پر لڑوایا گیا. اب مسلمانوں کو صوفی اور سلفی ازم پر لڑوانے کے چکر میں یہ ابن عربی کو ارطغرل جو داستان بنایا گیا ہے، یہ ملحد آدمی ہے جس داستان کو آج بچے پڑھ رہے ہیں. ارطغرل ابن عربی سے ہدایت لیتا ہے. یہ وہ ابن عربی ہے جو کہتا ہے کائنات کے اندر خنزیر، کتے، سور، انسان یہ سب ایک ہے، سب میں اللہ کا حصہ ہے، جز ہے. یہ حلولی تھنگ اور یہ خالی تصوف ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان الحق کے اعلان کر دیے تھے. صحیح عقیدہ، صحیح ایمان کی نشر و اشاعت کو روک کر صوفی ازم کو آگے لانے کی کوشش کیا جا رہا ہے. ایسے حالات میں مسلمانوں کی ذمہ داری ہے وہ صحیح عقیدے کی نشر و اشاعت کریں اور ان بد عقیدے لوگوں کے ساتھ اتحاد ممکن نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری حکومتوں کو اہل ایمان کے ساتھ جڑ کے رہنے کی توفیق عطا فرما اور اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما. جن جن لوگوں نے آزادی پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہے اللہ اس کو قبول فرما، اور جس ہدف کے لیے اسلام پاکستان کو حاصل کیا ہے، لا الہ الا اللہ کے لیے حدود اللہ کو قائم کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما، تکمیل پاکستان کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.